السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہمارے شارٹس ویڈیو پہ ایک بات یہ آئی تھی، کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے بہرحال فوٹو شوٹ کرا کر کے اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں یا پیج پہ ڈالتے ہیں یا گروپ میں شیئر کرتے ہیں، تو وہ کیسا ہے؟ اس پہ میں نے اپنی بات رکھی تھی کہ عبادت دراصل بندے کا اپنے رب سے ایک تعلق کا اظہار ہے، یہ ان کا آپسی کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے ورنہ نیت میں کھوٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس کو میں نے مثال سے سمجھایا بھی کہ یہاں پہ جب صرف وہ بندے اور رب کا معاملہ کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے تو گویا کہ تنہائی کا تقاضا کرتا ہے، اور تنہائی یہ خلوت اور خفیہ معاملہ جس طریقے سے کیا جاتا ہے اس لیول پہ ہونا چاہیے۔ اور مثال دی میں نے کہ اگر کوئی آپ اپنا پاسورڈ کو خفیہ نہ رکھے، عام کر دے تو آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا، موبائل ہیک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ رب اور بندے کا معاملہ جو عبادت کے حوالے سے خلوت اور خفیہ پن کا ہے، اگر یہ عام کر دیں، پبلکلی کر دیں، تو یہاں بھی پھر کیا ہے کہ آپ کا جو عبادت والا اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو گیا ہے اور ریاکاری کی دیمک اس کو چاٹ گئی ہے۔ اس پہ کسی عزیز نے سوال کیا ہے، بڑا اچھا سوال ہے ان کا، تو مفتی صاحب یہ بھی تو بتائیے کہ جو علماء وغیرہ اپنی ویڈیوز تقاریر وغیرہ کی یہ عام کرتے ہیں، گروپ پہ یا پیج وغیرہ پہ لاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا سے ہم لوگ اصولی انداز سے سمجھ لیں تو وہ بات بہتر ہوگی۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مینس، ذریعہ، اور ایک ہوتا ہے مقصد، اینڈس جس کو بولتے ہیں ہم، یعنی کہ پرپس۔ علماء کرام جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پرپس کو دیکھنا پڑے گا اور ذریعہ کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں واضح کر دوں، ایک ہوتی ہے پرائیویسی، ایک ہوتی ہے باضابطہ پبلسٹی۔ پرائیویسی کہتے ہیں خلوت کو، تنہائی کو، اکیلے پن کو، اور پبلسٹی کہتے ہیں باضابطہ پبلک میں آ کر کے اعلانیہ طور سے کرنا۔ اب وہ آپ یہ دیکھیے کہ عبادت کیا ہے، اور علماء جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ اپنی تقریر لوڈ کرتے ہیں وہ کیا ہے۔ عبادت یہ پرسنل ورشپ ہے، ذاتی ایک عبادت ہے جو میں نے کہا ایک بندے اور رب کے درمیان میں ہوا کرتا ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ تنہائی اور خلوت کا ہی تقاضا کرے گا، کیونکہ تیسرا اگر کوئی آ گیا تو ہی ریاکاری، وہی اخلاص کے خلاف ہے۔ چنانچہ کہا گیا نا کہ اجتماعی عبادت اگر آپ کو کرنی ہے مسجد میں تو نہیں کر سکتے آپ، کہ دکھاوا ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو۔ آپ گھر جائیے، گھر میں جتنی نوافل آپ کو پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، وہاں جا کے پڑھیے آپ۔ اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں پھر اخلاص کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو علماء کرام تقریر لوڈ کرتے ہیں، وہ تقریر کیا ہے؟ وہ تعلیم ہے، اور ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ رہنمائی ہے، وہ لوگوں کو کچھ بتانا ہے، سکھانا ہے۔ یہ پبلسٹی ہی کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ بھائی رہنمائی جو کرنی کس کو کرنی ہے؟ سامنے جو لوگ ہیں انہی کو نہ کریں گے آپ۔ ایک ڈاکٹر ہے مان لیجئے، اس کا مقصد ہے کہ بھائی جو چیزیں یا بیماریاں یا وائرس وغیرہ عام ہو رہی ہیں ان کو ہم آ کے جلدی سے بتا دیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہو جائے تو لوگ اس سے بچ سکیں، تو یقینی بات ہے اس کا کرنا بالکل درست ہوگا۔ لیکن اگر اس کا مقصد صرف یہ رہ جائے، یہ دیکھو میں کوٹ پہن رکھا ہوں اور مجھے لائکس دو، کمنٹس دو، واہواہی مقصد ہو جائے لوگوں سے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ وہ علماء بھی اگر صرف واہواہی کے لیے کریں گے، لائکس کمنٹس کے لیے کریں گے تو ان کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہوگی۔ یہ یونیورسل کہہ لیجیے کہ اپنا ایک اصول ہے، ٹروتھ ہے۔ اسی طریقے سے اگر علماء بھی بجائے تعلیم عام کرنے کے وہ واہواہی بٹورنا چاہیں تو ان کے لیے بھی یہی ہے، خطرناک ہے۔ حدیث میں باضابطہ کہ کل 3 لوگوں کی جو گرفت ہوئی اس میں ایک عالم بھی ہے جو صرف واہواہی کے لیے لوگوں کے درمیان کام کیا، بچ نہیں پائے گا وہ۔ لیکن مقصد اگر ان کا تعلیم ہے تو اس کے لیے تو پبلسٹی چاہیے ہی چاہیے نا۔ بھئی اگر آگ لگ گئی ہے تو آپ اسی فون سے تمام لوگوں کو اطلاع کریں گے نا کہ بھئی آگ لگ چکی ہے، بجھانے کے لیے سب لوگ آ جائیں۔ لیکن وہ صرف آگ کی تصویر کھینچے اور اس پہ لائک کمنٹس لینا اگر چاہے تو اس سے بڑا تو بیوقوف کیوں نہیں ہوگا؟ وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ یہ عبادت کا معاملہ آپ کا پرسنل ہے، اس کو ذاتی رکھیں، اس کو عام نہ کریں۔ باقی کسی کو کوئی چیز بتانی ہو، عام کرنا ہو تو اس کا پرپس ہی پبلسٹی ہے، تو اس چیز کو آپ عام کرنے کے لیے جو بھی ذرائع اپنا سکتے ہو اپنائیے۔